الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا يفلح الساحر حيث أتى. معزز حاضرین مجلس، دینی و ایمانی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، پیارے بچوں، جنات اور شیاطین کی حقیقت، ہمارا یہ درس مسلسل چل رہا ہے اور اس تعلق سے بہت ساری باتیں آپ کے سامنے ابھی تک آ چکی ہیں. پچھلے کچھ دروس میں نے آپ کے سامنے جنات اور شیاطین انسان کو کس طرح سے تکلیف پہنچاتے ہیں یا انسانوں کے ذریعہ شیطان اور جنات کی مدد لے کر انسانوں کو جو تکلیف پہنچائی جاتی ہے ان میں سے ایک چیز جادو بھی ہے، جو ہمارے سماج اور معاشرے میں اس وقت اس کا بول بالا بہت ہی زیادہ بڑھا ہوا ہے. جادو کے تعلق سے اس کی حقیقت، اس کی تعریف اور اس کی شکلیں اور اس کی قسمیں آپ کے سامنے بیان ہوئی تھی. درس کے لاسٹ میں کسی نے سوال کیا تھا کہ جادوگر کا کیا حکم ہے یا جادو سیکھنے سکھانے کا کیا حکم ہے. تو میں نے ایک بات بیان کی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث آتی ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حد الساحر القتل، کہ جادوگر کی سزا یہ قتل کر دینا ہے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث صحیح سند سے ثابت نہیں ہے، لیکن 3 صحابہ کرام سے جادوگر کو قتل کرنے کا ثبوت ملتا ہے. یعنی ان کے زمانے میں جادوگر پائے گئے تو انہوں نے حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے. سب سے پہلے صحابی عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ، سب سے پہلے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے خط لکھ کر اپنے گورنروں سے کہا کہ جہاں پر جو بھی جادوگر پایا جائے اس کو قتل کروا دیا جائے. اسی طرح سے حفصہ رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین حفصہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ ایک عورت کے بارے میں جو جادوگرنی تھی انہوں نے حکم دیا کہ اس کو قتل کر دیا جائے. اسی طرح سے جندب رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے بھی جادوگر کو قتل کرنے کی سزا سنائی تھی. تو اس سے پتہ چلا کہ حدیث اگرچہ علماء کرام نے ضعیف قرار دی ہے، لیکن صحابہ کرام کا عمل اسی بات پر تھا کہ جادوگر کو قتل کر دیا جائے. میرے بھائیوں، یہ جادو کے برا ہونے کے لیے کافی ہے. ایک چیز کے بارے میں علماء کرام کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے کہ جادو کا حکم آیا جادو حرام ہے یا جادو کفر ہے. حرام ہے یا کفر ہے، صرف حرام کی حد تک ہے، یا کفر کی حد تک انسان کو لے جاتا ہے، انسان کو کافر بنا دیتا ہے. اگر کوئی مسلمان جادو کرتا ہے تو اس کو کافر بنا دیتا ہے. تو اکثر علماء کرام اسی بات کی طرف گئے ہیں کہ جادو یہ کفر ہے، اور انسان کو دائرۂ اسلام سے نکال دیتا ہے اور بڑا ہی سنگین گناہ ہے. حرام تو ہے ہی، حرام اور بڑا ہی ہلاک کرنے والا گناہ تو ہے ہی، لیکن انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی جس آیت میں جادوگری کا یا جادوگروں کا ذکر فرمایا ہے، وہاں اللہ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا. سلیمان علیہ السلام جیسا کہ یہودی ان پر الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے جادو کا آغاز کیا، جادو کو رواج دیا. سلیمان علیہ السلام نے یہ کفر نہیں کیا، بلکہ شیطان جو اس وقت موجود تھے انہوں نے لوگوں کو جادو پر ابھار کر کفر کیا. تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا انما نحن فتنة فلا تکفر. جو 2 فرشتے آئے تھے دنیا میں
بطور امتحان اللہ کی طرف بھیجے گئے تھے. تو جو بھی ان سے کہتا کہ ہمیں جادو سکھاؤ تو اللہ تعالیٰ وہ فرشتے کہتے کہ ہم آزمائش ہے تمہاری، تم کفر مت کرو. تو پتہ چلا کہ جادوگری یہ کفر کا عمل ہے اور بڑا ہی سنگین اور خطرناک عمل ہے. دیکھیے آپ، جو جادو کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث استعمال کی ہے، جو الفاظ استعمال کیے ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، 7 ہلاک کرنے والے، تہس نہس کرنے والے، برباد کرنے والے گناہوں سے بچو. ان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 گناہوں کو گنوایا تو ان میں جادو کو دوسرے نمبر پر رکھا. پہلا گناہ الشرک باللہ، اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اور دوسرا گناہ السحر، اور تیسرا گناہ کسی کو ناحق مار دینا، قتل کر دینا، اور چوتھا گناہ سود کھانا. اب دیکھیے آپ سود کھانے کو ہی لے لیجئے کہ سود کھانا کتنا برا گناہ ہے اسلام کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ نے جنگ کرنے کی، جو سود خور ہے اس سے جنگ کرنے کا اعلان کیا ہے، اعلان جنگ کیا ہے. اور سود کی اتنی بڑی دھمکی ہے کہ سود کا 1 درہم، 1 روپیہ پیسہ آدمی جان بوجھ کر کھاتا ہے تو وہ اس کا سب سے ہلکا گناہ کیا ہے کہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے، اپنی سگی ماں کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے، یا 36 زنا کے برابر ہے. تو زنا، سود خوری یہ اتنا بڑا گناہ ہے اسلام میں، اس کے باوجود اس کو 4ویں نمبر پر رکھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور جادو کو دوسرے نمبر پر رکھا ہے. پتہ چلا کہ جادو کتنا خطرناک گناہ ہے، کیونکہ اس کا تعلق انسان کے دین و ایمان سے ہوتا ہے، انسان کی دینی زندگی سے ہوتا ہے، انسان کی دنیاوی زندگی سے ہوتا ہے. اور جادوگر انسان کے گھر سے، اس کے کاروبار سے اور اس کی خوشحالی کے ساتھ کھلواڑ کرتا ہے. تو کتنا سنگین جرم ہے ہمارے دین اسلام کے اندر جادو کرنا اور جادو کروانا. تو اسی وجہ سے علماء کرام نے کہا ہے، اکثر علماء کرام نے، کہ جادو کرنا یہ کفر ہے، انسان کو کفر تک لے جاتا ہے. اور تمام اکثر علماء کرام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ جادوگر کو قتل کروا دیا جائے گا. صرف امام شافعی کہتے ہیں کہ اگر جادوگر کے جادو کرنے کی وجہ سے کسی کی جان چلی جائے تو قصاصاً اس کو قتل کیا جائے گا. قصاصاً اگر جادوگری سے کسی کی جان چلی جائے، کوئی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، تو قصاص لیتے ہوئے اس کو قتل کیا جائے گا، ورنہ اس کو دوسری سزا دی جائے گی اور چھوڑ دیا جائے گا. لیکن اکثر علماء کرام اسی بات کی طرف گئے ہیں کہ جادوگر کی سزا یہ قتل ہے. یہ تو بات رہی جادوگر جو جادو کرتا ہے. جو جادو کرواتا ہے اس کا کیا معاملہ ہے؟ جادو کرنے والے تو کم ہوتے ہیں کسی بھی سماج اور معاشرے میں، جادو کرنے والے کم ہوتے، کروانے والے زیادہ ہوتے ہیں. تو جو جادو کرواتا ہے اس کا کیا حکم ہے؟ تو جادو کروانا یہ بھی جادو کرنے کے زمرے میں ہے. جو جادو کروا رہا ہے وہ بھی عذاب میں اور پکڑ میں، گناہ میں برابر کا شریک ہے، کیونکہ وہ بھی ایک کفریہ کام کر رہا ہے، گمراہی والا کام کر رہا ہے، اور گناہ کبیرہ کا مرتکب ہو رہا ہے. اور اس وجہ سے وہ کسی کی دنیا، کسی کا دین اجاڑنے کا سبب بن رہا ہے. لہٰذا اس کا حکم بھی وہی حکم ہے جو جادوگر کا ہے، اور دونوں کے دونوں عذاب میں، پکڑ میں، اللہ کی پکڑ میں اور گناہ میں برابر ہیں. دونوں کا معاملہ ایک ہی ہے، کیونکہ وہ بھی دوسرے کی جان لینے کے پیچھے پڑا ہوا ہے اور اللہ پر سے اس کا ایمان اٹھ چکا ہے. اور جادو کون کرواتا ہے؟ جو حسد کرتا ہے، جس کو اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا، جو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو اپنے پاس کم سمجھتا ہے اور دوسرے کی نعمتوں کو دیکھ کر جلتا ہے، اللہ پر بھروسہ نہیں کرتا اور دوسرے اللہ کے فیصلے کو قبول نہیں کرتا، اور وہ پھر جادو کرواتا ہے. تو جادو کروانے والے کی بھی سزا وہی ہے جو جادوگر کی سزا ہے، کہ وہ بھی گناہ کبیرہ اور بہت زیادہ بڑے گناہ. اور انسان اگر اس کے ذریعہ کسی کی جان چلی جائے اور
تو وہ عمدن کسی کو قتل کرنے والا ہے، یعنی جادو کروانے والا اگر اس کے جادو کروانے سے کسی کی جان چلی جائے تو اس کا معاملہ ایسا ہی ہے کہ اس نے جان بوجھ کر کسی معصوم کو قتل کر ڈالا، اس کی جان لے لی اور اسے ہلاک و برباد کر دیا۔ تو میرے بھائیو، جیسا کہ میں نے کہا کہ جادو کا ہمارے معاشرے میں یا اس دور میں بہت بول بالا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا پبلک پلیسز میں، بس اسٹاپ پر یا بسوں کے اندر یا پبلک ٹوائلٹس میں یا ٹرینوں کے اندر بہت سارے اشتہارات لگے ہوئے ہوتے ہیں، اشتہار لگے ہوئے ہیں انچاہا پیار حاصل کرنے کے لیے، اور اسی طرح سے شوہر کو وش میں کرنے کے لیے، ساس کو وش میں کرنے کے لیے، اور اسی طرح سے بہو کو وش میں کرنے کے لیے، اور ہر طرح سے پریشان آدمی ہم سے ملے، اس طرح کے یہ اشتہار لگے ہوئے ہوتے ہیں اور جگہ جگہ لگے ہوئے ہوتے ہیں، تو اور اس میں نمبر بھی لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جادوگر پتہ نہیں کیا کیا نام ہوتے ہیں ان جادوگروں کے، اور گارنٹیڈ علاج ہے، اور ہر طرح سے پریشان آدمی ہم سے ملے ہم اس کی پریشانی کو دور کر دیں گے، وہ ایسے ایسے دعوے کرتے ہیں، تو وہ سب جادوگر ہے، اور اتنے اشتہارات مطلب سب کی دکانیں چل رہی ہیں، سب کی دکانیں چل رہی ہیں، اور جادو کروانے والے بہت زیادہ ہیں، اور اس طرح سے انسان کی زندگی کو ہلاک و برباد کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جادو کی بڑی خطرناک چیز ہے جو مسلم معاشرے میں خاص طور پر پھیل چکی ہے، اور لوگ اس کو اپناتے ہیں دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ سمجھنا چاہیے یہ کفریہ عمل ہے اور اللہ کو سخت ناراض کرنے والا عمل ہے، اور دین اسلام میں اس کی بڑی سخت سزا بیان کی گئی ہے۔ صحابہ کرام نے ایسے آدمی کو قتل کروانے کا حکم دیا ہے۔ میرے بھائیوں، جادو کی ایک قسم ابھی تک تو ہم نے سنا ہے کہ جادو ہوتا ہے تنتر منتر پڑھ کر اور شیطان کا سہارا لے کر، جنات کا سہارا لے کر، یہ ہم نے سنا ہے کچھ چیز کھلا پلا کر، یہ جادو کی ایک اہم شکل ہے جو اس وقت پائی جاتی ہے، لیکن زمانے قدیم سے لے کر جو پرانے زمانے میں پائی جاتی تھی، اور ہندوستان میں جب کوئی بھی دین دھرم، یہ ہندو دھرم تو بعد میں آئے ہیں، کہا جاتا ہے ہندوستان کی اگر تاریخ اٹھائی جائے تو ہندوستان میں سب سے پہلے لوگ یہ ستاروں کی پوجا کرتے تھے، ستاروں کی پرستش کرتے تھے، ستاروں کو اپنا معبود سمجھتے تھے، یا ستاروں کے بارے میں عقیدہ رکھتے تھے کہ دنیا میں تاثیر پیدا کرنے کی ان کی صلاحیت ہے، اور دنیا میں ان کی وجود کی وجہ سے، ان کے نکلنے اور ڈوبنے کی وجہ سے ان دنیا میں اثر رونما ہوتا ہے، تبدیلی رونما ہوتی ہے۔ تو آج بھی ستارہ شناسی کے ذریعہ جادو کیا جاتا ہے، بہت سارے نجومی اور کاہن یہ ستاروں کے ذریعہ جادو کرتے ہیں، ستاروں کے ذریعہ انسان کی زندگی میں تبدیلی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کا ذکر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک حدیث میں بھی کیا کہ جادو کی ایک قسم یہ ستاروں کے ذریعہ جادو کرنا ہے، یا ستاروں کے ایام کو دیکھ کر، ستاروں کے طلوع اور غروب ہونے کو دیکھ کر لوگوں کی زندگی میں اثر پیدا کرنا ہے، جو نجومی اور کاہن لوگ کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من اقتبس شعبۃ من النجوم فقد اقتبس شعبۃ من السحر زاد ما زاد، جو ستاروں میں سے کوئی علم لے گا تو گویا وہ سمجھ لیجئے اس نے جادو کو لیا ہے، وہ جادو اس نے حاصل کیا ہے، وہ جادو کر رہا ہے، اور جو جتنا زیادہ ستاروں سے اپنا تعلق جوڑے گا اور ان سے علم حاصل کرے گا، وہ اتنا ہی زیادہ جادو کے اندر اس کی گہرائی میں جائے گا، اتنا زیادہ وہ جادو کو حاصل کرنے والا ہوگا۔ تو آج کے اس دور میں جہاں ٹیکنالوجی کا دور ہے، ستاروں کے ذریعہ بھی لوگ انسانوں کی زندگی میں تبدیلی رونما کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ایسے جادوگر بہت زیادہ پائے جاتے ہیں، ایسے جادوگر دنیا میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں جو ستاروں کے ذریعہ انسانوں کی زندگیوں میں تبدیلی رونما کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہمارا اسلام کہتا ہے دیکھو، ستارے جو اللہ نے پیدا کیے ہیں ان کے پیدائش کے پیدا کرنے کے 3 مقصد ہیں۔ اللہ نے ستاروں کو پیدا کیا ہے 3 مقصد کے لیے پیدا کیا ہے۔ پہلا مقصد کیا ہے؟ زینت السماء، ان ستاروں سے آسمان خوبصورت نظر آتا ہے، آسمان کو خوبصورتی ملتی ہے۔ آپ دیکھیے چاندنی رات میں یا عام دنوں میں رات میں چھت پہ سوئیے اور ستاروں کو دیکھیے کتنی خوبصورتی نظر آتی ہے، ایسے لگتا ہے جیسے ایمان میں تازگی پیدا ہو رہی ہو کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا اچھا آسمان اور کتنے اچھے ستارے اس میں پیدا کیے ہیں، آسمان بڑا ہی خوبصورت نظر آتا ہے۔ اللہ نے ارشاد بھی فرمایا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ، ہم نے اس آسمانی دنیا کو
ستاروں کے ذریعہ خوبصورتی اور زینت بخشی ہے۔ تو اسلام کہتا ہے کہ ستاروں کے پیدا کرنے کا مقصد صرف اور صرف آسمان دنیا کو خوبصورت بنانا ہے اور زینت بخشنا ہے۔ دوسرا مقصد کیا ہے؟ دوسرا مقصد ہے رجوما للشیاطین۔ میں نے پہلے بھی بیان کی تھی کہ شیطان جنات پہلے آسمانوں میں جایا کرتے تھے اور وہاں پر جو کچھ اللہ حکم نافذ کرتا تھا فرشتوں کو کرنے کے لیے تو اس کو سنتے تھے اور پھر اس میں لوگوں کو آ کے بیان کرتے تھے دنیا میں آپ ایسا ہونے والا ہے ویسا ہونے والا ہے۔ لیکن جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں مبعوث کیے گئے یہ سلسلہ ختم ہو گیا، بہت کم اس میں سے باقی رہ گیا، بہت کم۔ شیطان اوپر جاتے ہیں اور سننے کی کوشش کرتے ہیں، کوئی بھی بات اچکنے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کے احکام میں سے، تو یہ ستارے ان پر بجلی بن کر شعلہ بن کر گرتے ہیں اور ان کو جلا کر خاک کر دیتے ہیں۔ تو یہ رجوم للشیاطین، شیطانوں کو بھگانے کے لیے آسمان سے یہ مقصد ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ مقصد بنا دیا ان کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بعد۔ اسی طرح سے تیسرا جو مقصد ہے ستاروں کے پیدا کرنے کا، یہ ستارے علامات ہوتے ہیں، نشانیاں ہوتے ہیں، ان کے ذریعہ راستے پتہ چلتے ہیں۔ وبالنجم هم يهتدون، ستاروں کے ذریعہ لوگ ہدایت پاتے ہیں، راستوں کا پتہ کرتے ہیں۔ سمندروں میں جب جہاز چلتے ہیں بالکل ڈراؤنا سمندر اور بالکل کالی رات اور کوئی کچھ نہیں ہوتا ہے، تو یہ ستاروں کے ذریعہ اپنا راستہ پتہ لگاتے ہیں، کدھر چلنا ہے کدھر جانا ہے۔ تو ستاروں کے ذریعہ پہلے جنگلوں میں چلا کرتے تھے، کس سمت جانا ہے، نہ کوئی اجالا ہے نہ کوئی لائٹ ہے نہ کچھ ہے، تو ستاروں کے ذریعہ وہ اپنا راستہ پتہ کرتے تھے کہ بھائی ہماری منزل ادھر ہے یا ہماری منزل ادھر ہے۔ اللہ نے بیان فرمایا وبالنجم هم يهتدون، ستاروں کے ذریعہ لوگ راستوں کا پتہ لگاتے ہیں، یہ علامات اور نشانیاں ہیں۔ تو ہمارا اسلام ستاروں کے بارے میں اتنا کہتا ہے، لیکن لوگوں نے ستاروں کے ذریعہ جسے علم نجوم کہتے ہیں، ایسے کالے پیلے علوم کو گھڑ لیا ہے جن کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، پھر لوگ ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من اتی عرافا او کاہنا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد۔ جو کاہن اور عراف کے پاس جاتا ہے، یہ کاہن اور عراف کون لوگ ہوتے ہیں؟ جو ستاروں سے بھی مدد لیتے ہیں اور جو ان کے پاس جاتا ہے پھر ہتھیلی دکھاتا ہے، پھر ان کی باتوں پر تصدیق کرتا ہے، صرف تصدیق کرتا ہے کہ ہاں ان کی باتوں میں سچائی ہے، تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پر جو دین جو اسلام نازل ہوا تو اس کا انکار کرنے والا ہے، یعنی اللہ کے رسول کے ساتھ کفر کرنے والا ہے۔ اور ایک حدیث کے اندر تو یہ آیا کہ ایسے شخص کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی، 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ لیکن بہت سارے بھولے بھالے مسلمان جو لا علمی میں جہالت میں جن کو پتہ نہیں ہے کہ یہ شریعت کے اندر اتنا بڑا جرم ہے کاہن اور عراف کے پاس جانا، کہ ان کے پاس جاتے ہیں ان کی تصدیق کرتے ہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ جادو کی ایک قسم ستاروں کے ذریعہ بھی جادو ہوتا ہے، جس سے کاہن اور عراف لوگ جادو کرتے ہیں، اور جس پر جادو ہوا ہے اس کو پتہ بھی نہیں لگتا کہ میرے پر جادو اس کاہن اور عراف نے کیا ہے، یہ علم نجوم کو حاصل کرنے والے نے کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جادو بہت بڑی بلا ہے، بہت بڑا ناسور ہے، جو معاشرے کے اندر فساد اور بحران مچا کے رکھ دیتا ہے اور معاشرے کے اندر تباہی اور بربادی مچا کر رکھ دیتا ہے، اور جو محبت و الفت کو ختم کر کے رکھ دیتا ہے اور انسان کی خوشحال زندگی کو برباد کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ شیطان اور جنات کے تکلیف پہنچانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، تو اس سے پناہ مانگنے کی ضرورت ہے، اللہ کے پناہ میں آنے کی ضرورت ہے۔ جادو کے تعلق سے یہ چند باتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی ہیں۔ انشاءاللہ اگلے درس سے یہ موضوع سے ہٹ کر کچھ اور باتیں جو جنات اور شیاطین کی زندگی سے ان کی دنیا سے تعلق رکھتی ہے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ جنات اور شیاطین کے فتنوں سے بچائے، ان کے وسوسوں سے بچائے، ان کی تکلیفوں اور پریشانیوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ صحیح معنوں میں دین اسلام کو سمجھنے والا بنائے۔ اللہ تعالیٰ کہنے اور سننے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم سائر المسلمین۔